ایران کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ امریکی مندوب نے کہا کہ ایران میں تشدد سے بین الاقوامی پر امن اثرات مرتب ہوئے۔ امریکہ ایران کے بہادر عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایران میں لاکھوں افراد حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ ایران نے مشرق وسطی کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف تمام آپشنز کھلے رکھے۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ اقوام متحدہ کا چارٹر طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتا ہے۔ ہم ایران اور خطے کی صورتحال کا قریبی جائزہ لے رہے ہیں۔ ایران اور خطے کی صورتحال پر تشویش ہے۔ ہم نے کل ایران میں بہت سی جانیں بچائیں۔ ایران نے کہا کہ وہ مظاہرین کو پھانسی نہیں دے گا۔ ایران سے کشیدگی میں کمی کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اہم بیان۔ کہا کہ کیا آپ ابھی ایران پر حملہ کریں گے؟ غیر ملکی خبر ایجنسی کے سوال پر کہا کہ میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا۔ کشیدگی میں کمی کی کوششیں۔ ٹرمپ کی دھمکی پر ایران میں پھانسیاں رک گئیں۔ امریکی صدر کی دھمکی کے بعد ایران میں 800 کے قریب پھانسیوں پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹرمپ اور ان کی ٹیم نے ایران کو بتا دیا قتل و غارت جاری رہی تو سنگین نتائج ہوں گے۔ دوسری جانب برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ 24 گھنٹے میں ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ میزائلوں اور طیاروں سے لیس جنگی بحری بیڑا USS ابراہم لنکن مشرق وسطی روانہ۔ امریکی دھمکی کے بعد ایران نے بھی اہداف طے کر لیے۔ ایران کا حملوں کے بعد امریکی اڈے تباہ کرنے کا فیصلہ۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ترکیہ کو آگاہ کر دیا۔ امریکی اتحادیوں سے کہا کہ ایران پر حملے سے روکیں۔ سعودی عرب کی قیادت میں خلیجی ملکوں کی ایران پر امریکی حملے کی مخالفت۔ امریکی اخبار کے مطابق سعودی عرب، قطر اور عمان نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ کہا کہ امریکہ ایران پر حملہ نہ کرے ورنہ آئل مارکیٹ بری طرح متاثر ہوگی۔ ایران کے ساتھ کسی تنازع میں نہیں پڑیں گے۔ امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن پر لگائی۔ امریکی محکمہ خزانہ نے نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ ایرانی سلامتی کونسل کے سیکرٹری، پاسداران انقلاب اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کمانڈرز پر پابندیاں لگائی گئیں۔ امریکہ نے منی لانڈرنگ کے الزام میں ایران کے 18 دیگر افراد پر بھی پابندیاں عائد کی۔ یہ افراد غیر ملکی منڈیوں میں ایرانی تیل بھیج کر خفیہ نیٹ ورکس کے ذریعے رقم منتقل کر رہے تھے۔ ایران میں لوگوں کو پھانسی دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ملک میں امن قائم اور صورتحال قابو میں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا کہ مظاہروں میں موجود عنصروں کو بیرون ملک سے کنٹرول کیا جا رہا۔ ایران میں داعش طرز کی دہشت گرد کارروائیاں کی گئیں۔ پولیس اہلکاروں کو زندہ جلایا گیا۔ جون جیسی غلطی نہ دہرائیں، وہی نتیجہ نکلے گا جو پہلے نکلا تھا۔ عزم کو بمباری سے نہیں توڑا جا سکتا۔ امریکہ اور یورپی ملکوں سے خطرات کا سامنا ہے۔ سفارتکاری جنگ سے بہتر ہے۔ ایران اور اسرائیل کے حملے میں پہل نہ کرنے کی یقین دہانی۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے کو خفیہ پیغامات بھیجے۔ دونوں ملکوں میں ممکنہ حملوں سے متعلق اتفاق رائے ہو گیا۔ ایران نے احتجاج سے قبل اسرائیل نے روس کے ذریعے ایران سے رابطہ کیا۔ کہا کہ اگر اسرائیل پر پہلے حملہ نہ ہوا تو وہ ایران پر کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ ایران نے بھی روسی چینل کے ذریعے پیغام دیا، وہ بھی پیش کی حملے سے گریز کرے گا۔ ترکیہ نے ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کی مخالفت کر دی۔ وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا کہ ایران کے اصل مسائل اسے خود حل کرنے چاہیے۔ ایران میں معاشی بے چینی کو غلط انداز میں بغاوت کے طور پر پیش کیا گیا۔ مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔ امید ہے امریکہ اور ایران یہ معاملہ آپس میں حل کر لیں گے۔ پاکستان ایران کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے کے موقف پر قائم۔ ایران کی صورتحال پر نظر ہے، مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی بریفنگ۔ کہا کہ امید ہے ایران اپنے بحران پر جلد قابو پا لے گا۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام چاہتا ہے۔ ویزا پابندیوں پر امریکہ سے رابطے میں ہے، وہ پالیسی پر نظر ثانی کر رہا۔ امید ہے جلد امریکہ پاکستان کے لیے ویزے بحال کرے گا۔ بھارتی آرمی چیف کا دہشت گردوں کے کیمپوں کے متعلق بیان قابل مذمت ہے۔
بھارت ہمسایہ ملکوں میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیاں بھارتی پراکسی۔ فتنہ الخوارج کے 13 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق بنوں میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ بنوں میں شدید فائرنگ کے تبادلے میں 8 خارجی دہشت گرد مارے گئے۔ ضلع کرب میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 5 خوارج ہلاک۔ علاقے سے بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری۔ وفاقی حکومت کا آئندہ 16 دن کے لیے پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت 253 روپے 17 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی 257 روپے 8 پیسے برقرار۔ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں 31 جنوری تک برقرار رہیں گی۔ صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف نے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں اسٹیٹ لاؤنج کا افتتاح کر دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بھی ہمراہ تھیں۔ رہنماؤں نے تعمیر نو کے بعد بننے والے اسٹیٹ لاؤنج کا معائنہ کیا۔ ڈی جی پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی ایئر وائس مارشل ذیشان سعید نے بریفنگ دی۔ ایئرپورٹ اپ گریڈیشن پروجیکٹ سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے پہلے آسان خدمت مرکز کا افتتاح کر دیا۔ شہباز شریف نے افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ یہ مرکز عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ایک شاندار اقدام ہے۔ FBR اور دیگر متعلقہ ادارے اس مرکز میں خدمات فراہم کریں گے۔ مظفر آباد اور گلگت بلتستان میں بھی ایسے مراکز قائم کیے جائیں گے۔ بعد میں مزید سینٹرز کھولنے کا فیصلہ بھی کیا جائے گا۔ وزیر اعظم سے افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے آذربائیجان کے وفد کی ملاقات بھی ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی کمیونسٹ پارٹی کے بین الاقوامی شعبے کی نائب وزیر سین ہائیان کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے صدر شی جن پنگ اور چینی قیادت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ کہا کہ پاک چین اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری قائم رہے گی۔ وزیر اعظم نے سی پیک کے اگلے مرحلے کے بروقت نفاذ کی ضرورت پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے بین الاقوامی شعبے کی نائب وزیر کی ملاقات ہوئی۔ The NICVD as Pakistan's the largest free of cost cardiology network in the region that includes the specific NICVD Karachi hospital that's right next to JPMC and is part of the same complex, but also 11 hospitals for free of cost heart care across the province. سندھ حکومت ہر شعبے میں بہترین کارکردگی دکھا رہی ہے۔ صوبے میں عالمی معیار کی صحت کی سہولیات مفت دی جا رہی ہیں۔ متاثرین سیلاب کے لیے 21 لاکھ گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا کہ پہلی بار کینسر کے علاج کے لیے سائبر نائف ٹیکنالوجی متعارف کرائی۔ NICVD میں امراض قلب کے مریضوں کا مفت علاج کیا جا رہا۔ 2000 خاندانوں میں سولر سسٹم تقسیم کیے گئے۔ صدر آصف زرداری کی بحرین کے وزیر داخلہ سے ملاقات۔ سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال۔ انسداد دہشت گردی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ دونوں ملکوں کا منظم جرائم کے خلاف مشترکہ حکمت عملی پر زور۔ پاکستان بحرین شراکت داری کو علاقائی سلامتی کے لیے اہم قرار دیا۔ بحرینی وزیر داخلہ نے تعلقات کے فروغ میں محسن نقوی کی کاوشوں کا تذکرہ کیا۔ صدر نے کہا کہ محسن نقوی بلاول کے بعد ان کے دوسرے بیٹے کے مانند ہیں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو سکا۔ اسپیکر ایاز صادق نے اسمبلی سیکریٹریٹ کے سینئر افسروں سے تفصیلی مشاورت کی۔ اسپیکر کی جانب سے اپوزیشن لیڈر کے متعلق اعلان آج قومی اسمبلی اجلاس میں متوقع۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج دن 11 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں شروع ہوگا۔ سینٹ اجلاس آج صبح 10:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ 24 نکات پر مشتمل ایجنڈا جاری، وقفہ سوالات اور اہم قوانین کی منظوری شامل۔